السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کے ویڈیو لاگ میں کچھ آپ کو کرپشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ کچھ کرپشن کے بارے میں اس لیے میں نے کہا ہے کہ کچھ بتانے جا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو زیادہ تفصیلات میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں کیسے کرپشن ہوتی ہے۔ اور کرپشن کے بارے میں اس لیے بھی بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری ابھی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہتی رہی ہے کہ ہم کرپشن کو ختم کر دیں گے، کرپشن ملک کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے، کرپشن ایک ناسور ہے اور کرپٹ عناصر کی ہم نشاندہی کر کے ان کو نکال باہر کریں گے، اور یہی کرپٹ عناصر اپنی جیبیں گرم کرتے رہے ہیں اور ملک کی خزانے کو لوٹتے رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کہتی رہی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے دور میں بھی کرپشن ہو رہی ہے۔ میں آپ کو آج پنجاب کی کرپشن کے بارے میں بتاؤں گا، اور پنجاب میں کہاں کرپشن ہو رہی ہے ان تمام تفصیلات کو، جس میں میرے پاس جو ہے وہ فگرز بھی موجود ہیں کہ کہاں کہاں کس نے ٹیکا لگایا ہمارے قومی خزانے کو۔ یہ بتانے سے پہلے یہ بھی ذرا میں آپ کو باور کرا دوں کہ کرپشن ہماری عدالتوں میں بھی ہو رہی ہے، جہاں پہ نچلی لیول پہ جو سٹاف ہوتا ہے وہ کرپٹ سٹاف ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی دہاڑیاں لگاتا ہے، دہاڑی باز سٹاف ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو سائل ہے اس کو اپنا کام کروانا ہے، اور سائل کے کام کے لیے کہ جہاں پر دستخط کروانے ہیں اس فائل پہ یا ان کاغذات میں دستخط میں پہلے جان بوجھ کر تاخیر کی جاتی ہے تاکہ اگلے کو پریشان کیا جائے، پھر اگلے کا چہرہ پڑا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آ کر کہا جاتا ہے کہ کوئی تھوڑا بہت خرچہ پانی دے دیں۔ تو وہ خرچہ پانی جب ان کو ملتا ہے تو پھر اس خرچے پانی کے ملتے ہی وہ کام بھی کروا دیتے ہیں، وہ کام جو پہلے ڈیلے ہو رہا تھا وہ فوراً چٹکی بجا کر ہو جاتا ہے۔ اور پولیس کا محکمہ، کیا بات ہے پولیس کے محکمے کی، جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اوپر کی سطح پہ اچھے پولیس آفیسرز موجود ہیں، آنیسٹ پولیس آفیسرز موجود ہیں، وہاں پر بے شمار پنجاب پولیس میں آج بھی ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو ادارے کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں، اور جب تک وہ رشوت نہ لے لیں، یعنی کہ جب تک جو دن ان کا حرام کی کمائی میں نہ گزرے اس دن رات کو ان کو نیند نہیں آتی ہے، اور جس دن وہ رشوت لے لیں یعنی کہ حرام کی کمائی ہو جائے تو اس دن رات کو وہ سکون سے سوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کہیں پر کوئی پنجاب پولیس کا اہلکار ایسا ملے جو کہ رات بھر میں سو نہیں پایا ہوں تو سمجھیں اس دن کمائی نہیں ہوئی، اس دن جیب میں کچھ گیا نہیں، اس دن کسی سے رشوت لی نہیں، یعنی کہ رشوت لینا ان کا صبح دوپہر شام رات رشوت پر ہی ان کا جینا ہے، مرنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کل کسی پولیس اہلکار کو اگر کرونا ہو گیا اور ان کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہوئی تو وہ یہ نہیں کہیں گے آکسیجن ماسک لگاؤ، وہ کہیں گے ایک نوٹ میری ناک کے قریب کر دو، نوٹ کا ماسک بنا دو، نوٹ میرے ساتھ لگا دو تاکہ کام بنے۔ آج کل چل رہا ہے نا کہ جی یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، یہ ووٹ کو عزت نہیں ہے، یہ نوٹ کو عزت دو ہے، تو جی ہاں نوٹ دو عزت لو، یہ چل رہا ہے۔ کرپشن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پنجاب میں تعمیراتی شعبے میں مشینری میں اور پھر کھدائی کا سامان وغیرہ جو استعمال ہوتا ہے اس میں مختلف تعمیراتی کاموں میں ایکسٹینشنز یعنی کہ ڈیلیز کی وجہ سے ہمارے قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے، اور یہ نقصان جو ہے وہ اس کی تفصیلات آڈیٹر جنرل نے پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی ہیں، اور تفصیلات کے مطابق 59 کروڑ 80 لاکھ 59 کروڑ 80 لاکھ کا یہ قومی خزانے کو ٹیکا لگایا گیا ہے، قومی خزانے پر بوجھ ڈالا گیا ہے تعمیراتی شعبے میں، کھدائی اور پھر کھدائی کے جو آلات ہیں ان کی مد میں۔ اور یہ جو میگا منصوبے ہیں جن پر یہ اضافی ادائیگیاں کی گئی ہیں، ان میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون سے محکموں میں یہ اضافی ادائیگیاں ہوئی ہیں۔ ایک تو محکمہ مواصلات ہے، آبپاشی ہے، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے، پھر یہ صرف لاہور میں نہیں بلکہ اور بھی کئی ڈویژنز میں یہ معاملہ چلتا رہا ہے۔ اس میں ملتان، فیصل آباد، ڈی جی خان، توسا شریف کی انتظامیہ شامل ہے، یعنی کہ ان تمام جگہوں پہ یہ اضافی ادائیگیاں کی گئی ہیں ان میگا پروجیکٹس میں۔ ڈیلیز کے نتیجے میں آڈیٹر جنرل نے یہ رپورٹ بھی پیش کر دی ہے، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی نظر میں یہ سب جائز ہے۔ میرے پاس جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ فگرز بھی موجود ہیں، میں آپ کو فگرز بھی بتاؤں گا کہ کہاں کہاں کس طرح سے کتنی مزید اضافی ادائیگیاں ہوئی ہیں۔ فگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ 59 کروڑ 80 لاکھ کا ہے، اور یہ ایکسکیویٹر فیصل آباد کھدائی کے لیے یوز ہوتا ہے، ایکسکیویٹر فیصل آباد 85 ملین، مشینری ڈویژن ملتان نے 82 ملین، پھر دوبارہ مشینری ڈویژن، یہ ڈی پی نمبر بھی ساتھ میں آ رہے ہیں، آپ تفصیل دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کے سامنے سکرینز پر واضح آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ مشینری ڈویژن ملتان نے 39 ملین، ایکسکیویٹر فیصل آباد ایک دفعہ پھر 30 ملین، پھر ایکسکیویٹر فیصل آباد 24 ملین، پھر مشینری ڈویژن ملتان 21 ملین، مشینری ڈویژن لاہور 18 ملین، پھر اس کے علاوہ جی ایکسکیویٹر فیصل آباد 15 ملین، ایکسکیویٹر فیصل آباد ایک بار پھر 10 ملین۔ فیصل آباد میں تو بس نہ پوچھیں، لائن لگ گئی لمبی جی، اور تفصیل اتنی کہ جس کو بتاتے بتاتے شاید جو ہے وہ کافی وقت درکار ہو۔ اور اسی طرح سے جو فیصل آباد میں تفصیل آ رہی ہے ایکسکیویٹر مشینری
یہ ایکسین تونسا براج جی 14 ملین، یہ تونسا براج کا جو میں نے آپ سے کہا تھا نا تونسا شریف کا، یہ وہاں کا ہے. اور یہ سارا تونسا شریف والا معاملہ تو بزدار سرکار ہے اور عثمان بزدار صاحب کے جن پر آج میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اور اہم سینئر رہنماؤں کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے اعتماد کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ویل ڈن. تو جناب اگر ویل ڈن ہیں تو پھر یہ کیا ہے، یہ تفصیل کہاں سے آ گئی؟ یہ 59 کروڑ روپے کی جو کرپشن ہے، جہاں پر تعمیراتی کام جو کہ ایک وقت میں، ایک مقررہ وقت میں اس کو طے کرنا ہوتا ہے، اس کو جان بوجھ کر چالاکی سے، ہوشیاری سے ڈیلے کیا جاتا ہے، لٹکایا جاتا ہے، طول دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر مزید پیسے بنائے جا سکیں اور کہا جا سکے کہ جی اب چونکہ کام لمبا ہو گیا تو جی وہ ایکسکیویٹر بھی لے کے آئیں، مزید کھدائی ہونی ہے، فلاں مشینری چاہیے، فلاں مشینری چاہیے. یہ وہ سارے حربے ہوتے ہیں، یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں کہ جو کیے جاتے ہیں کہ تاکہ مزید خرچہ کیا جائے. اور پیسہ چونکہ سرکاری فنڈ سے جانا ہے، قومی خزانے سے جانا ہے، تو پھر کسی کو کوئی پرواہ نہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی تمہارے بیچ میں اتنے اور تمہارے بیچ میں اتنے. یہ بالکل اسی طرح سے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا نا کہ تھانوں میں ہو رہا ہوتا ہے کہ تھانوں میں کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں تمہارا فلاں کام کروا دوں گا. میں نے تو بلکہ کل کی تاریخ میں دیکھا کہ ایک ایسا ملزم تھا جس کی ابھی بیل ہی نہیں ہوئی تھی، اس کی ہتھکڑی کھول دی گئی کیونکہ اس نے پیسے چلائے تھے، پیسے دیے، پیسے کو آگے پیش کیا اور اگلوں نے ہنسی خوشی قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد انہوں نے ان کا کام کر دیا. ابھی تو بیل بھی نہیں ہوئی تھی ان کی، اور میں وہاں پر خود موجود تھا، میرا ہی سامنے یہ ہوا ہے، میں اس کا یہ ایک آئی وٹنس ہوں کہ ابھی بیل بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک ملزم کو جس کو عدالت نے کہہ دیا ہے کہ جوڈیشل کسٹڈی کی جائے، اس کی بیل کے لیے ابھی فائل کیے گئے ہیں پیپرز، بیل نہیں ہوئی ہے، بیل جا کے 2 گھنٹے بعد ہوئی ہے، لیکن 2 گھنٹے پہلے ہی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں. تو یہ چلتا ہے ہمارے ملک میں. اور یہ میں نے آپ کو آج بتا دیا ہے کہ پنجاب میں کس طرح سے کرپشن ہو رہی ہے مشینری اور تعمیرات میں، کھدائی میں، اور فگرز بھی آپ کے سامنے ہیں. تو بزدار سرکار آپ سے ہم اتنا ہی کہیں گے، جاگیے، ہوش کیجئے. کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا آپ نے، نعرہ لگایا تھا، 2 نہیں 1 پاکستان کی بات کی تھی، اور کہتے ہیں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ پرائم منسٹر صاحب کا، عمران خان صاحب کا ویژن ہے. تو یقین مانیے یہ ویژن عمران خان صاحب کا نہیں ہے، جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں یہ ان کا ویژن نہیں ہے. تو خدا را ان کا ویژن کہہ کر ان کو بدنام نہ کریں. ان کرپشن کو اور ان کرپٹ عناصر کو پکڑیے، ان کو فارغ کیجئے، ان کو ہتھکڑیاں لگوائیے اور ان کو جیل بھیجیے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو قومی خزانے کو لوٹتے ہیں. مجھے ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.